زمانے میں انہوں نے کہا. اچھا اس بات کو نقل کرنے کے بعد اگلے صفحے میں جو احادیث نقل کر رہا ہوں, مجاہد صاحب کا قول ملاحظہ فرمائیے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض فئۃ من قریش, یہ قریش کے کچھ افراد تھے, قریش کے کچھ افراد تھے, خرجوا مع قریش من مکہ وهم علی الارتیاق فحبسهم ارتیاقهم. یہ قریش کے کچھ لوگ تھے, یہ قریش کے ساتھ آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے, اور لیکن کو راستے میں شک ہو گیا تھا, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لڑے. فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غر هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا عليه من قلة عددهم وكثرة عدوهم. اچھا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی آیت کی ذیل میں. جی جاری رکھیں, میں سن رہا ہوں. میں دکھا رہا ہوں. یہ کتاب تفسیر در منثور جز نمبر 4 چاپ دارالفکر. ایک منٹ اگلی تفسیر دکھانے سے پہلے وہ مجاہد کا قول دوبارہ پڑھیں. سورہ انفال کے 49 کے ذیل میں روایت کرتے ہیں, ملاحظہ فرمائیے. ابن اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا المنافقين. یہ وہ لوگ تھے جو جنگ بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, اس لیے اللہ نے ان کو منافق کہا. تو بدر کے وقت بھی منافق تھے. اچھا, ہم كانوا قوم اقروا بالاسلام وهم بمکہ, کلبی نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے, یہ مہاجر تھے. ثم خرجوا مع المشركين يوم بدر, پھر یہی منافق تھے, مشرکین کا ساتھ دیا انہوں نے اسلام کے خلاف لڑائی میں شرکت کرنے کے لیے. فلما رأوا المسلمين قال هؤلاء غر دينهم, مسلمان کفار کے لشکر میں شامل ہو گئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. جب مسلمانوں کے سامنے آ گئے تو کہا کہ مسلمانوں کو دھوکہ ہو گیا. اچھا, كان أناس من مكة تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين فلما رأوا وفد المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم. یہ وہ لوگ تھے جو مکے میں مسلمان ہوئے تھے, پھر کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے, اور جب مسلمانوں سے آمنا سامنا ہو گیا تو کہا کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں دھوکہ ہے. میں مزید آپ کو دکھا دیتا ہوں. یار مجھے یہ بتائیں, آپ نے 2 قول پڑھے ہیں, پھر مجھے بھول جائیں گے, ان کی تو تشریح کرتے جائیں. یہ وہ لوگ تھے جو مکہ سے آئے, مکے میں مسلمان ہوئے تھے. ایک منٹ اور کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے. ایک منٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق بولا ہے, اور یہ جب مسلمانوں سے آمنا سامنا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کیا ہیں, مسلمانوں کو دین میں دھوکہ ہوا. ایک منٹ, کہ مکے میں بھی منافق تھے. صبر کریں نا صبر. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجاہد کا قول پڑھا کہ مجاہد نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے, ٹھیک ہے. اور دوسرا قول آپ نے پڑھا, کہا کہ یہ منافق وہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا. الحمدللہ سیدنا عمر فاروق, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر ہیں, لڑنے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے, جنگ بدر سے پیچھے نہیں رہے. آپ نے سنا نہیں؟ ہاں جی, نہیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بدر میں دیکھیں, یہ ہم نے جو دکھایا بات شیخین پہ ہو رہی ہے. آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں بھائی, آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ شیخین پہ بات کر رہے ہیں. آپ اجازت دیں بات کرنے کی؟ ہاں کریں بسم اللہ کریں جناب, کریں. سنہ 2 ہجری سے پہلے, سنہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. ہاں, غزوہ بدر میں ہی پہچان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو منافق بھی بولا, منافق بولا. ان میں شیخین نہیں ہے, بات شیخین پہ, شیخین کی بات نہیں ہو رہی. ہاں بتائیں بھائی صاحب, بتائیں. عرض کروں, آپ نے ایک قاعدہ یہاں پہ پیش کیا کہ شیخین جو ہے منافق نہیں تھے.
جی کیونکہ یہ سنہ 2 سے پہلے کوئی منافق ہی نہیں تھا. جی. عرض یہ ہے کہ سنہ 2 سے پہلے منافق تھے. جی. آپ کا یہ قاعدہ باطل کر رہا ہوں. قاعدے کا بات سر کیسے باطل ہوگا؟ 2 سے پہلے سر کیسے باطل ہوگا؟ تو سمجھ آئے گی نا. ہاں سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا. دوبارہ سمجھا رہا ہوں. سنہ 2 سے پہلے مکے میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے. ہجرت نہیں کیا ان لوگوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کفار بدر میں لشکر لے کے آئے تھے، کفار بدر میں کفار کے ساتھ آئے تھے، کفار کے لشکر میں شامل ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے. اور جب مسلمانوں سے سامنا ہوا ہے تو کہا کہ مسلمانوں کو دین میں دھوکہ ہے. سمجھ آئے نا. تو اس طرح نہیں ہے کہ مکے میں ہجرت سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. حضرت منافق لوگ تھے. ان کی واضح دلیل ہے قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 49. آپ نے دو باتیں کہی، نہ تو صدیق اکبر فاروق اعظم لڑنے کے لیے آئے، نہ یہ غزوہ بدر سے پیچھے رہے، اور جو منافق تھے وہ علیحدہ ہو گئے. جتنے بھی تھے کفار علیحدہ ہو گئے، اور جو مومن ہیں ان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے سنیں. اللہ پاک آپ کا قاعدہ باطل ہو گیا نا. سر میں نے آپ سارے بدر کی بات کی ہے نا، بدر کی بات کی ہے نا. اور حضرت 2 ہجری میں بدر ہو رہی ہے. آپ کا قاعدہ بھی باطل ہے. کیسے باطل ہو گیا مجھے پتہ ہے. حضرت ایک منٹ سن ہجری شروع، ایک منٹ نا سر ایک منٹ صبر تو کر لیں. سن ہجری شروع ہوتا ہے محرم سے، غزوہ بدر ہو رہا ہے رمضان میں. ٹھیک ہے نا. تمہارے الکوثر والے نے لکھا ہے کہ البدر تک، ٹھیک ہے نا، منافق کوئی نہیں تھا، ان کی پہچان نہیں تھی. وہاں سے ہی شروع ہو رہے ہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں شیخین کے ایمان پر. ٹھیک ہے نا. آپ کسی آیات سے شیخین کا ایمان ثابت ہو گیا، کیونکہ نہ شیخین لڑنے کے لیے آئے تھے نہ بدر سے پیچھے رہے، وہ مومنین کی صف میں تھے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. آپ ہمارا قاعدہ کیا جو بھائی صاحب آپ نے جو دلیل پیش کی ہے قرآن پاک اس کی کتاب سے، شیخ محسن علی نجفی کی کتاب سے، جی اس کی رائے ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ اس کی رائے کی تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں. اس نے اس طرح نہیں بولا جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کھولیں شیخ محسن علی نجفی نے آپ نے بولا ہے کہ بدر سے پہلے، اب مجھے بھی بات کرنے دو نا بھائی، بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، اس لیے ابو بکر عمر کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ آپ پہلی بات ہے کہ قاعدہ یہ ہم اس کے قول کو اچت ہی نہیں مانتے، ختم بات. دوسری بات یہ کہ اس کا قول قرآن کے مخالف ہے. ٹھیک ہے نا. میں مزید آپ کی خدمت میں پیش، مکے میں منافق تھے. آپ سے کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر منافق نہیں ہو سکتے کیونکہ دور پہلے سے تو کوئی منافق ہی نہیں تھا. عرض کروں یہ قاعدہ باطل ہے. میں مزید اس کے بطلان کے لیے دلیل پیش کرتا ہوں. ایک منٹ میں ایک مزید دلیل پیش کرتا ہوں. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ حوالہ ہے. اگر آپ مجھے وقت دے دیں میں ایک اور دلیل پہ پیش کرتا ہوں کہ مکے میں منافق تھے. سر بعد میں تو سبھی جگہ پہ ہو گئے نا، بعد میں تو سبھی جگہ پہ ہو گئے. اب آپ کہتے ہیں نا، لیکن بات ہے شیخین کی، بات ہے شیخین کی. انہوں نے 2 ہجری کا کہا، آپ 2 ہجری تک لے آئے. ٹھیک ہے نا. 2 ہجری 17 رمضان کو ہو رہی ہے بدر. ٹھیک ہے نا. 2 ہجری شروع ہو رہا ہے محرم سے. کتنا مہینہ گزر جاتے ہیں؟ اب سنیں، جب 2 ہجری میں منافق موجود تھے، میں نے آپ کی کتابوں سے ثابت کیا نا، قرآن سے ثابت کیا. سنیں قرآن سنیں شیخین کا ایمان سنیں. کہاں چلے گئے ہیں؟
ملاحظہ فرمائیے میرا محترم ناظرین، میں مزید دلیل دے دیتا ہوں کہ مکے میں منافق تھے۔ یہ کتاب ہے تفسیر الدر منثور، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، جزء ثانی، چھاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دارالفکر بیروت میں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون۔ یہ اللہ کی جانب سے ایک مذمت ہے کہ تم اس جنگ سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں ہمیں شہادت چاہیے، ہمیں شہادت دے دے۔ اچھا، فقد رأيتموه وانتم تنظرون، اب جب لڑنے کا وقت آیا تم جہاد کی طرف دیکھتے ہو، جہاد کی رغبت تم میں نہیں ہے۔ اخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ليتنا نقتل كما قتل اصحاب بدر ونستشهد، او ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کاش جس طرح بدر میں لوگ شہید ہو گئے ہمیں بھی موقع ملے، ہم بھی اسی طرح شہادت پائیں، ہمیں بھی وہی موقع ملے۔ اچھا، فلم يلبثوا ونلتمس الشهاده والجنه والحياه والرزق، تاکہ ہمیں شہادت ملے، رزق ملے، جنت ملے۔ فاشهدهم الله احدا، پھر ان کو احد کا موقع ملا۔ فلم يلبثوا الا من شاء الله منهم، تو احد کی جب باری آئی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، وہ اللہ نے یہ آیت نازل کی، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اچھا، اس آیت میں کون کون شامل ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیت میں اللہ آپ کو بلا کرے اس میں سعد وقاص شامل ہے۔ سعد وقاص بھی اس میں ہے۔ یہ اتنے رہے گا ڈاؤن لوڈ کر یہ اندر آپ نے کنیکٹ کر لیا سیو کر سر میں نے آپ کا حوالہ سن لیا ہے، اب میری سن لیں۔ بتائیں اور سارے ادھر لے آئیں میرے، آپ کو پتا ہے کہ مکے میں مسلمان ہوئے، سارے میری طرف چہرہ تو لائیں، میری طرف تو دیکھیں حضرت، جناب کی طرف، ہاں میری طرف دیکھیں، کتاب کو رکھ دیں، کتاب کو رکھ دیں۔ یہ جو آپ در منصور کا حوالہ دیا ہے نا، یہ جو کتاب کا حوالہ دیا نا در منصور کا، اس کے اندر کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بدر میں لوگ شہید ہوئے، یعنی یہ بدر کے بعد کی دلیل ہے جو کہ میری بات کی توثیق کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بات کر رہے ہیں شیخین پر، ادھر ادھر جا کر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے اسی ٹاپک پہ آگے چلتے جائیں۔ بات نہیں کر رہا، ہاں آپ کو غلط فہمی ہے، ہاں، شیخین پہ بات کرنی ہے ہم نے۔ کتاب سے دکھایا ہے نا، اور سارے اس طرح تو میں کہہ رہا ہوں اس طرح تو ساری رات گزر جائے گی، کیونکہ لفظی بھائی صاحب آپ جیسے دیکھیں بات سنیں بس میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا ہے۔ سر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ میں نے آپ کی کتاب دیکھی، آپ نے کہا وہ تو بچہ تھا، طالب علم تھا، مر گیا، بس ایسا تھا ویسا تھا، میں اس کو مانتا نہیں، وہ گمراہ تھے۔ ہاں، تو جو آپ کے خلاف آ جائے وہ گمراہ ہیں، اور آپ لے کر آئے وہ آپ کے لیے دلیل ہے، چاہے وہ احد کی بات ہو، آپ بدر سے پہلے لے جاتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ سنیں شیخین کا ایمان سنیں، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ہاں جی ایک منٹ بھائی صاحب، اب ابھی سن لیں، آپ حد کر رہے ہیں بہت بڑی۔ دیکھیں میرے محترم استاد، میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا کہ عمر مسلمان کیسے ہوئے، عمر کیسے مسلمان ہوئے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑا، عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وہ تو بڑا ہی مجاہد تھا، اس نے بڑے اس کے بعد ہمیں عزت ملی ہے۔
بھائی ہم نے دیکھا کہ وہ خود اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے کیسے اسلام لایا. وہ اس طرح اسلام لایا کہ وہ اپنے گھر میں ڈر کے مارے چھپا ہوا تھا. ایک شخص جو شجاع ہوتا ہے اس کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت نہیں کیا, وہ گھر میں ڈر کے مارے نہیں چھپتا. 10 الفاظ میں نے دکھا دیا آپ کو بخاری کے بینما ہوا فی الدار خائفا, اپنے گھر میں وہ خوف زدہ بیٹھا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن اسے ملنے آیا, میٹنگ ہوئی ہے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گالی دیتا تھا اس نے پناہ دیا, اس نے انکریج کیا, اس نے حوصلہ افزائی کیا, اس کو بولا تم مسلمان ہو جاؤ, کوئی تجھے نہیں چلے گا, پھر یہ مسلمان ہوا. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ثابت کر دی کہ اس کا اسلام جس کی حوصلہ افزائی وہ اسے ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے, ان شان اقول ابتر کہنے والے سے ہوئی ہے, جو پیغمبر کا شان ہے اس کے کہنے پہ ہوئی. تو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ مکہ میں اسلام لانے والے لوگوں میں منافق تھے. آپ نے اس کے رد میں کیا کیا؟ کوئی حدیث پیش کیا, کوئی حدیث پیش نہیں کی. کوئی قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا, کوئی پیش نہیں کیا. آپ نے ادعا کیا کہ شیخ محسن نجفی نے اپنے کتاب میں لکھا کہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. میں بالکل اس بات پہ شک کرتا ہوں, شیخ محسن نے ایسا نہیں کہا. آپ غلط بیان نہیں. یار آپ کر لینا, ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ کے پاس پڑی ہوگی. آپ کون سی بات ایسی جو موجود نہیں ہے؟ اب میں نے اب سن لو, میرے بات کو نہ کاٹو, میری بات کو نہ کاٹو, میری بات کو نہ کاٹو. اب میں نے مزید ثابت کیا کہ بدر سے پہلے منافق تھے. کون سے منافق تھے؟ جو مکے میں مسلمان ہوئے اور کفار کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے آئے. بھائی جان بات سنیں, بات سنیں, اور بات سنیں سر, بات سنیں, بات سنیں, بدر میں مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے. بات سنیں. اللہ نے بولا کہ یہ مسلمان ہے لیکن منافق ہے, قلوب مرض, کے دلوں میں بیماری ہے. تو آپ الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین. ثابت کیا ہوا ہے؟ ثابت کیا ہوا؟ عمر کا اسلام صحیح ہے. ہاں ثابت کیا ہوا ہے؟ آپ خود ہی دعویٰ کر رہے ہیں, آپ خود ہی دعویٰ کر رہے ہیں. میں نے 3863 حدیث نہیں پڑھی عبداللہ بن مسعود کی, وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور محسن نجفی کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھا. اور جو آپ نے آیت پڑھی ہے یقول المنافقون, اس کے اندر جو لکھا گیا ہے, سنیں نا, سنیں, بات سنیں نا, بات سنیں نا, بات سنیں, بات سنیں, بات سنیں. اس کے اندر جو ہے وہ لڑنے کے لیے آئے تھے. شیخین لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے, شیخین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کر آئے تھے. اور پھر یہ غزوہ بدر کے موقع پر جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کو 6 مرتبہ قرآن کے اندر مومنین کہا ہے. قرآن مومنین کہہ رہا ہے اور تم ان کو منافقین کہہ رہے ہو. اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. او شیخ صاحب, اب وہ جو استدلال آپ کا بدل گیا نا کہ بولو کہ قرآن نے بدر والوں کو مومن بولا, یہ الگ بات ہے. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر و عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے بدر میں کفار کے لشکر میں مکے سے آئے تھے. ہم تو انہیں یہ تو نہیں کہا تھا, ہم نے صرف آپ کے اس بات کے رد کے لیے. پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا. وہ تو نہیں ہوا نا سر, وہ تو نہیں ہوا. وہاں پہ دعا مانگ رہے درہ منصور کی. ثابت کر رہا ہوں کہ 2 اور 2 4 بنتے ہیں. 1 منٹ مجھے بات کرنے, مجھے مجبور نہ کرو, میں بار بار ثابت کروں. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 2 اور 2. اور بھائی صاحب آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا کہ بدر سے پہلے منافق نہیں تھے. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا؟ میں نے آپ کے مفسر کی دلیل پیش کی ہے, اور وہی مفسر القوثر لکھ رہا ہے اول الایمان, اولین میں سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی شامل کر رہا ہے. آپ پڑھا تو نہیں ہے نا, آپ کو تو صرف وہی آپ کے مذہب میں علماء کے اقوال حجت ہوتے ہیں. جی آپ کے مذہب میں علماء کے اقوال حجت ہوتے ہیں. یہ جو مجاہد کا قول آپ نے پڑھا ہے, یہ قرآن کی آیت تھی. یہ جو مجاہد کا قول آپ نے پڑھا, یہ حجت تھی, یہ قرآن کی آیت تھی, روایت تھی, یہ قول تھا مجاہد کا. اذ یقول المنافقون کے تحت آپ نے کیا پڑھا؟ روایت نہیں, مجاہد کا قول آپ نے کہا ہے. میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا, آپ ڈنڈی مارتے ہیں ترجمے کے اندر, میں نے اس لیے کہا تھا وہ کتاب لائیں جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. میری اپریٹر کے ساتھ یہی مطلب کہ وہ ہوئی تھی, کمنٹمنٹ ہوئی تھی. آپ نے ابھی تک کوئی ایسی کتاب نہیں دکھی جو کمنٹمنٹ کے تحت ہے. اس طرح نہ کریں نا, جو آپ نے معاہدہ کیا جس پہ کمنٹمنٹ ہوئی ہے آپ کی, اسی کے تحت چلیں. کیونکہ آپ ڈنڈی مارتے ہیں, کیونکہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے, جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے آپ کتنا ڈنڈی مارے یا صحیح کر رہے ہیں.
اچھا شیخ صاحب 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 دیکھیں، ہمارے مذہب میں علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ کیا چیز حجت ہے؟ قرآن کی آیت حجت ہے، احادیث حجت ہے. میں نے در منصور سے جو آپ کو دکھائی وہ روایات ہیں. مجاہد کی حدیث سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے احد کے لیے، وہ کہہ رہا ہے سنیں در منصور کی روایت کہہ رہے بدر کے بعد. ٹھیک ہے بھائی، آپ بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے خادم صاحب، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے استدلال نہیں کر رہے کہ ابو بکر عمر کفار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے آئے تھے. ہم نے یہ نہیں کہہ رہے بھائی. پھر رب ان کو قرآن میں رب ان کو سنیں رب ان کو قرآن کے اندر ایک مقام پر 5 مرتبہ مومن کہہ رہا ہے، آپ ان کو منافق کہہ رہے ہیں. بھائی صاحب ایک منٹ بدر والوں کو وہ اس کا میں جواب دوں؟ جی میں اس کا جواب دے دوں گا. اب آپ مجھے یہ جواب دے دو اس سوال کا. میں نے جو حدیث دکھائی بخاری ہے، اور میں آ جاؤں گا کہ قرآن میں بدر والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو بولا ہے مومن بولا وہ کس معنوں میں بولا، وہ میں اس کا جواب دے دوں. آپ مجھے اس بات کا جواب دے. جو حدیث میں نے دکھائی ہے، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ عمر کا کفر کب سے شروع ہوا تھا. میں نے کہا کبھی وہ مسلمان ہوئے نہیں. آپ کے بخاری سے میں نے دکھایا نا کہ وہ کس طرح مسلمان ہوا. آپ کیا اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن میں بھی آئے سورہ نازل ہوئی ان شان کو لگتا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، آپ اس کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی سے اسلام قبول کرتے ہیں. یہ کیسا اسلام؟ مجھے سمجھا دو. یہ کیسے مخلصانہ اسلام ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے ذرا سمجھا دیں. آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ مجھے سمجھا دو. یہ حدیث ہے نا آپ کی کتابوں کا. میں کہہ رہا ہوں حدیث آپ نے دکھائی، میں نے حدیث آپ کو دکھائی، آپ کے شیعہ کا قول پیش کیا، آپ ان کو نہیں مان رہے. لیکن اب میں قرآن آپ کو دکھا رہا ہوں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کے بعد کوئی ایسی بات نہیں جس پر آپ ایمان لے آؤ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ مجاہد کے قول پر پڑے ہیں. قرآن میں کوئی آیت ہے بھائی کہ ابو عمر جب اسلام لائے تھے، عمرو بن وائل کے عاص بن وائل کے ساتھ جب اسلام لائے تھے تو وہ خلوص سے اسلام لائے تھے؟ ایسی کوئی آیت ہے قرآن؟ یہ جو آپ نے آیات کریمہ پڑھی ہے یقول المنافقون، اس کے اندر مکمل وضاحت آپ نے بیان کی ہے کہ منافق وہ تھے جو لڑنے کے لیے آئے تھے، جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. مومن وہ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر غزوہ بدر کے واقعے میں 5 مرتبہ مومن کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا انحصار کس پر ہے؟ آپ کو تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا انحصار کیا ہے، وہ ہے بغض صحابہ پر. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا انحصار کیا ہے؟ بغض صحابہ پر، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک آیات کریمہ سناتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اب دیکھو میں ایک منٹ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. جی ایک سوال کا جواب دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کو، بدر والوں کو مومن کہا. ٹھیک ہے نا؟ جی جی بولیں سر، بولیں. مجھے بس تم میری بات کو نہ کاٹیں، مجھے بات کرنا ہے. جی دیکھیں قرآن مجید میں ظاہر اسلام کے روح سے بعض لوگوں کو مومن کہا گیا ہے، حقیقت وہ مومن نہیں ہے. یہ اس بات پر علماء کے ہاں اجماع ہے. یعنی یہ کوئی میں آپ کے پیش نظر آپ کو کوئی نہیں بتا رہا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، الایمان لابن تیمیہ الحرانی، تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی. اب یہ کہتے ہیں کہ اردو کتاب مجھے لکھا. آپ کیسے ادھر 10 مولوی بیٹھے ہیں مسجد میں، ان کو اردو کتاب کی ضرورت ہے. یہاں پر الخطاب یا ایھا الذین آمنوا غیر الخطاب انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ان الخطاب، ملاحظہ فرمائیے، میں دیکھ رہا ہوں فرماتے ہیں ان الخطاب یا ایھا الذین آمنوا يدخل فیہ من اظہر الایمان وان کان منافقا بالباطن يدخل فیہ في الظاہر.
یا الذین آمنوا کے خطاب میں وہ منافق جو اظہار ایمان کرتا ہے اور باطن میں منافق وہ شامل ہو جاتا ہے. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ. ادھر نام ہی یہی ہے. کیا ہے اہل سنت میں یہ مسئلہ. اور سر یہ خطاب ہے، قرار نہیں ہے. یہ میں نے آپ کی کئی مرتبہ سنی ہے دلیل، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی میں دلیل سنی ہے، میں 1000 مرتبہ سن بیٹھا ہوں. یہ تو خطاب ہے نا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ بات بھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں. ہاں میں سمجھاتا ہوں آپ کو. میں بتاتا ہوں سر آپ کو، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو ایک ایسی چیز سنا دوں جو آپ نے کبھی نہیں سنا. سن لو بھائی، سن لو. ایک منٹ. ایک بدری کو میں دکھا دیتا ہوں جو مرتد ہوا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا. اور میں دکھا دوں بدری جو پیغمبر کو گالی دیا اس نے مرتد ہوا. یار میرا بدری غیر بدری دی بات نہیں ہے، میری بات ہو رہی ہے شیخین پر. اور بھائی تم شیخین کے لیے جو ملاپ لے کے آتا ہو نا، جو کرائٹیریا لے کے آتے ہو، کہتے ہو بدر میں تھے. ہاں اور بھائی بدر میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ منافق نہیں تھے. بدر میں منافق بھی تھے. بدر میں ایسے لوگ تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گالی دیا، مرتد ہو گئے. جی سر مجھے بولنے دو گے، میں دکھا دوں گا اسلام ثابت. میں سوال کا کیوں نہیں جواب دے رہا؟ مجھے بتا دو. ایک منٹ. عمر جس طرح ایمان لایا، اسلام لایا، وہ کس کی میرے ساتھ میٹنگ کر کے اسلام لایا؟ ٹھیک ہے نا. تم کیا کہتے ہو جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے تم اس کے ساتھ بیٹھ میٹنگ کرو گے؟ تیرے غیرت کہاں؟ اس نے اس کو اجازت دی اسلام لانے کی. یہ کوئی مخلص مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ کو زیادہ پتہ ہے اسلام کا، اللہ کو پتہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، سارے صحابہ کو پتہ نہیں تھا، ساری ہاں. اور حضرت بات سنیں گے تو پھر اگلی بات میں کروں گا. کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے بغض تھا. کچھ لوگ تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے بغض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب بھی ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ ہمارے سبب سے ہے، اور جب ان پر بدحالی آتی تو وہ اس کو موسیٰ اور ان کے اصحاب کی طرف نحوست قرار دیتے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا سنو، ان کافروں کی نحوست ثابت شدہ ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں. ایک منٹ بات سنیں. آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں دنیا کے سارے معجزے ہی دکھا دو پھر بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. میں کہہ رہا ہوں اصحاب بدر کو رب نے 5 مرتبہ مومن کہا، لیکن آپ جو ہے قرآن کے مخالف لوگوں کے اقوال اور اپنی آراء پر قائم رہتے ہوئے ان کے دفاع کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ ایمان ہے؟ کیا آپ کو رب تعالیٰ نے پیغمبری کا منصب دیا ہے؟ میں دیوار سے بات کر رہا ہوں بھائی. انہوں نے جو قرآن کی آیت پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق اس کا ابو عمر سے کیا تعلق؟ جیسے وہ بغض صحابہ میں مبتلا تھے وہ اصحاب موسیٰ سے بغض رکھتے تھے. بات رہی کہ بدر والوں کو من بولا ہے تو میں نے آپ کی کتاب سے دکھا دیا کہ مسئلہ اجماعی ہے. میں قرآن سے دکھا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ قرآن سے دکھا رہا ہوں. آپ قرآن سے دکھائیں. قرآن کے متعلق بات کر رہا ہوں. ہاں قرآن سے دکھائیں آیات، قرآن سے آیات دکھائیں. بسم اللہ اجازت دو پھر چپ کرو. ہاں دکھاؤ کہ رب تعالیٰ نے ان کو کافر کہا، منافق کہا. ساکت کیوں نہیں ہوا؟ بولنا نہیں بھائی جب میں بہت بات کر رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے، ملاحظہ فرمائیے. کتاب ہے تفسیر البیضاوی انوار التنزیل و اسرار التعویل تعلیل عبداللہ ابن عمر البیضاوی الشافعی. یہ اشاعرہ کا بہت بڑا مفسر ہے. جزء اول ملاحظہ فرمائیے. کتاب بیروت میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 84 میں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. سورہ کون سا بھائی؟ سورہ نمبر ہے میرے خیال میں سورہ بقرہ ہوگا یا سورہ آل عمران. مجھے لکھا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا
والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں اور جو سابعہ ہیں، اگر یہ اللہ اور یوم آخر پہ ایمان لائیں، بھائی جو ایمان لائے اگر وہ اللہ اور رسول پہ ایمان لائے، جو ایمان لائیں ان میں سے جو اللہ اور رسول پہ ایمان اور روز آخرت پہ ایمان لائے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جو ایمان لائے وہ اس کو وہ تو دوبارہ کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ وعامل صالحا فلهم اجر عند ربهم، جو ایمان لائے اللہ اور روز قیامت پر تو یہ لهم اجر اور یہ جنت جائیں۔ اچھا فرمایا ان الذين آمنوا سے مراد بألسنتهم يريدون به المتدينين بدين محمد المخلصين منهم والمنافقين، یہاں پر جو ان الذین آمنوا ہے اس سے مراد وہ ہے جو زبانی طور پر مسلمان ہے، ہو سکتا ہے مخلص ہو سکتا ہے منافق ہو۔ یہ اگر منافق ایمان لائے گا یعنی حقیقی ایمان لائے گا تو جنت۔ ملاحظہ فرمائیے یہ سورہ نساء آیہ نمبر 89 ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، اے ایمان والو اپنے سلاح کو اپنے ساتھ لے لو اور جہاد کے لیے نکل جاؤ، اکیلے یا مثلا جمعیت کے ساتھ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، اے ایمان والو آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو آپ کو روکتے ہیں جہاد سے۔ اور بھائی ایمان والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو دوسرے ایمان والوں کو روک دے، دوسروں کو منع کر دے کہ جہاد کے لیے نہ جاؤ؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ یہ کس میں سے ہے؟ ان الذین آمنوا میں سے ہے نا، یعنی ان الذین آمنوا منافقین ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر مسلمان جنگ میں شہید ہو جائیں تو کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے مجھ پر کہ میں جنگ میں تھا ہی نہیں تھا کہ میں شہید ہو جاتا۔ تو یہ کن میں سے قرآن کی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، پتہ نہیں لگ رہا بات کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کو مومن بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے کو مومن بولا، یہ مومن نہیں ہے یہ منافق ہے۔ قرآن مجید میں بہت جگہ ہے کہ مومن کا لفظ منافق پہ ظاہری اسلام کی وجہ سے وہ اطلاق ہوئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تجھے کیا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تم جہاد کے لیے نکل جاؤ تو اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں ہیں، اپنے جگہ سے ہلتے ہی نہیں ہیں۔ اور بھائی جو رسول کا فرمان نہ مانے، جہاد کے لیے نہ نکلے، وہ مومن ہے یا منافق ہے؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا۔ اور سر قرآن میں بہت ہے، 10 آیاتیں پڑھیں گے کیسے جواب دوں گا میں آپ کو؟ جواب دے دو۔ ہاں یہ جو آیات کریمہ ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کے اندر تمام قسم کے لوگ جو پہلے مذہب پر تھے اگر اسلام قبول کرتے ہیں یا آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی غم نہیں۔ اس میں یہ کہاں سے آگے بات تو سنیں نا سر، ہاں جیسے وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، وہاں پر بھی اہل کتاب کے جو صاحب ایمان تھے لوگ جو دین فطرت پر تھے ان کے لیے حکم تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تمہیں دوہری رحمت ملے گی اور اللہ تمہیں نور عطا فرمائے گا۔ یہ بھی اسی طرح کا ہے معاملہ۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں اگر مومن اور منافق کے لیے کوئی فرق نہیں ہے؟ بات سنیں اگر مومن اور منافق میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ اور جہاں تک تعلق ہے غزوہ تبوک کا، اور آپ جانتے ہیں بات تو کرنے دیں سارے، بات تو کرنے دیں۔ ہمیں مجبور کر رہے ہیں بھائی، ایک آدمی پریٹینڈ اداکاری آپ کی بہت اچھی ہے، ہم ایک چیز کو 10 دفعہ سمجھا چکے ہیں، سب لوگ سمجھ چکے ہیں، بس آپ ہماری بات کو نظر انداز کرتے ہیں، کوئی اپنی سے وہ جو آپ کے اپنے دل میں ہے وہ باتیں تکرار کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ مجھے بتائیں دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقوں کو آپ کے علماء نے فرمایا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے۔
اور سر بات تو سنیں، عبداللہ بن ابی ہے یا ان کے پیروکار ہیں، کیا ان کو منافقین کو علیحدہ نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مومنین کو علیحدہ نہیں کیا؟ یعنی کیا؟ مومن اور منافق کو علیحدہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بعض مومنین کو علیحدہ کیا، اب دوسروں کو علیحدہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ منافق جو اپنے نفاق کو چھپاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علیحدہ نہیں کرتے تھے۔ ان سے آپ کو کس نے کہا بھائی؟ آپ کو کس نے کہا یہ بات؟ آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ اسلام نے ان کو ٹائم دیا، جب ان کا اینڈ ہو گیا، جب وہ سدھرے نہیں تو اسلام نے، اللہ نے ان کو علیحدہ کر دیا اور مومنوں کو علیحدہ کر دیا۔ اگر آپ سننا چاہیں تو میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناؤں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ نہ دکھائیں، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ آپ کیا دکھائیں گے؟ قرآن پاک کی آیات دکھاؤں گا اور کیا دکھاؤں گا آپ کو؟ علامہ صاحب دیکھیں، ہمارا نتیجہ آپ کے سے گفتگو کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ ہماری بات کو ایسے اپنے اس کان سے جاتا ہے، اس کان سے نکال دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور کوئی دلیل لائیں۔ میں نے آپ کو کہا قرآن کے اندر اصحاب بدر کو اللہ نے 5 مرتبہ مومن کہا اور 7 انعام کا ذکر بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق بھی فرمائی، اور تمام تواریخ کے اندر اور تمام کتب حدیث کے اندر ان کی فضیلت بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود صحابی مرتد ہو گیا۔ کون سا بات کریں نا، کون سا مرتد ہوا ہے؟ بدری جب مرتد ہو جاتا ہے تو میں کیا اس کے مطلب کیا کون مرتد ہوا ہے؟ بات کریں نا، مجھے دکھا دوں، بات کریں کون مرتد ہوا ہے؟ بدری۔ ہاں بدری، جس کو میں نے ثابت کیا کہ بدری صحابی مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، تو پھر آپ اپنی بات واپس لیں گے؟ بدری صحابی کیسے مرتد ہوا؟ ہاں اور بھائی مجھے یہ بتائیں، میری بات سنیں نا، میری بات تو سنیں، سوال کے پہلے جواب دے دو پھر میں دکھاؤں گا، ورنہ میں نہیں دکھاؤں گا۔ مجھے بولنے دیں، اس وقت تک کہ تم میرے سوال کے جواب دے دو۔ مجھے بولنے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے، رب تعالیٰ نے ان کو مومن کہا، ٹھیک ہے نا؟ بات ہو رہی ہے شیخین پر، شیخین شریک ہوئے، اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں، اس میں منافق ساری دنیا آ گئی اس کے اندر، ساری دنیا آ گئی اس کے اندر۔ ہم شیخین پہ بات کر رہے ہیں، جب بدر کے اندر ہے تو رب تعالیٰ نے ان کو مومن کہا، بدر تک وہ مومن، اس کے بعد آپ ان کی تکفیر کریں۔ ابو بکر عمر کو مومن نہیں کہا، بدر والوں کو مومن کہا۔ وہ بدر میں شریک نہیں تھے، وہ بدر میں شریک نہیں تھے، تو بدر میں منافق بھی جو شریک تھے ان کو بھی مومن بولا ہے نا۔ تھوڑا ٹھنڈے ذہن سے بات سنیں، ٹھنڈے ذہن۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بدری صحابی دکھاتا ہوں جو مرتد ہوا، واجب القتل ہوا۔ آپ کے پاس اتنا شواہد ہے نا کہ بدر والا صحابی مرتد، بات تو سنیں سر، بات تو سنیں۔ آپ کے علماء کے اجماع سے میں کہہ رہا ہوں دکھانے سے پہلے میرے سوال کے جواب دے دو۔ مجھے بات کرنے دینا سر، بات کرنے دینا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بدری صحابی مرتد ہوا تو رب تعالیٰ نے ان کو مومن کہا، بعد میں اگر شیخین میں سے کوئی مرتد ہوا تو اس پر دلیل لائیں، کیونکہ آپ کی اور ہماری بات شیخین پر ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ شیخین کا ایمان ثابت کر دے، میں اپنا نام چینج کر دوں گا، اتنا بڑا چیلنج کرتے ہیں، اور آپ وہاں سے لیتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں، کوئی شیخین کے متعلق کوئی دلیل لائیں نا سر، شیخین کے متعلق دلیل لائیں، شیخین کے متعلق ان کی صراحت ہو، ان کی وضاحت ہو، ان کا نام ہو۔ اور سن لو نا بھائی، جی سنائیں، بھائی سن لو، سنائیں۔ لے کے آئے ہوں نا بھائی، میں ان کے دلیل لے کے آئے ہوں کہ اصل اسلام پر کہ ابو عمر کیسے مسلمان ہوا تھا۔ اصل ایمان کے بعد میں نے قرآن کی 5 آیاتیں پڑھنے کے لیے میں بیٹھا ہوں، اگر کہیں تو بدر کے لیے میں پڑھ دوں۔ میری بات نہ کاٹو، بس میری بات نہ کاٹے پلیز، میں تو چیخنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میری بات کو نہ کاٹو۔ دیکھو تم کہتے ہو دلیل لے کے آؤ، تم نے دلیل کا جواب دیا، میں نے 5 آیاتوں سے رد کرنا ہے آپ کا، 5 آیاتوں میں مومن کا رب تعالیٰ نے۔ سن لو بھائی، میری بات کو نہ کاٹو پلیز، میری بات کو نہ کاٹو پلیز، میری بات کو نہ کاٹو۔
ٹھیک ہے نا. میں نے اس کا اصل اسلام دکھا دیا. آپ نے اس کے مقابلے میں شیخ محسن نجفی کے قول سے ایک جھوٹی بات نقل کی. شیخ محسن نے ایسا لعنت اللہ علی القاذبین، یہ آپ کا قول ہے، آپ کہتے ہیں لعنت اللہ علی القاذبین، آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں، دیکھیں کہ میں نے جھوٹی بات نقل کی ہے یا سچی بات کہی ہے، یا آپ وہ پہ افترا کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں. اجازت دو بھائی صاحب. ہر 15 سیکنڈ تو میری بات کو کاٹتے ہو. مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے سینے میں درد ہوتی ہے چیخنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ مجھے کاٹتے ہو. میں نہیں چاہتا کہ زور لگاؤں. پلیز مجھے بات کرنے دو آرام سے. عمر کا میں نے دکھا دیا کہ اس کے پاس آپ کے پاس کوئی رد نہیں. عمر کیسے مسلمان ہو؟ 3863 روایت میں نے دکھائی ہے آپ کو. پھر شروع ہو گیا بھائی. پھر آپ کیسے کہتے ہیں میرے پاس دلیل نہیں ہے؟ حسین صاحب میں آپ سے اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا. سر آپ کیسے کہتے ہیں میں نے دلیل نہیں دی؟ آپ کو سننا ہوگا میری باتوں کو. غلط بیانی نہ کریں نا، غلط بیانی نہ کریں، اصولوں کے ساتھ چلیں. آپ نے روایت دکھائی، میں 5 آیاتیں پڑھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. میں 5 آیاتیں پڑھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں اصحاب بدر کے ایمان پر کہ رب نے ان کو مومن کہا. آپ کی روایت کا رد ہو گیا کہ وہ مومن تھے، اس کے بعد آپ ان کی تکفیر کریں. پڑھنے کے لیے تیار ہے، مجھے پتہ ہے. ہاں آپ 100 آیت پڑھنے کے لیے تیار ہیں، مجھے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کے کتاب سے ایک عمر کا اسلام مخلصانہ اسلامی کا سر میرے مسئلہ کی کتاب پڑھی ہے یا رب کا قرآن پڑھا ہے؟ بھائی صاحب سن لو میری بات. یار کیسے سنو؟ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، آپ میری کتاب کہہ رہے ہیں. آپ اپنی کتاب نہیں مانتے، میں اپنی کتاب نہیں مانتا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. بات کریں قرآن پر. گفتگو نہیں ہو سکتی آپ کے ساتھ. ثالث آئے گا تو گفتگو ہوگی. سر قرآن میں پیش کروں، آپ بھی قرآن پیش کریں. میں قرآن پیش کروں، آپ قرآن پیش کریں. بس میں جو بات کر رہا ہوں. قرآن کی آیت پیش کیا نا. ہاں. علماء کا اجماع پیش کیا ہے کہ قرآن کون سی آیت؟ منافق کو ظاہری اسلام کی وجہ سے مومن کہا گیا ہے. کون سی آیت پڑھی ہے؟ یقول المنافقون للذین، اس کے تحت آپ نے کیا بیان کیا؟ کون سی آیت؟ میں نے بہت سارے آیات پیش کی اور مزید بھی آیات پیش کر سکتا ہوں. سر پیش کریں، بدر کے متعلق کریں نا، بدر تک کریں نا، بدر تک کریں نا. ہاں جی. خادم صاحب میں تک گیا ہوں، میں خط تک گیا ہوں. اس طرح میں آپ سے گفتگو نہیں کروں. چیخنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی نا، کیونکہ آپ کو خلط مباحث نہ کریں. ہماری بات صرف شیخین پر ہے، ہماری بات صرف شیخین پر ہے. شیخین پر میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، آپ بھی ان کے لیے قرآن سے دلیل دیں. یہ اصول ہے. آپ ادھر سے پکڑتے ہیں، ادھر سے پکڑتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. بھائی کسی نے جو کچھ بھی کیا اسے ہمیں کیا دیا جائے گا جب آپ سامنے والے کو گفتگو کرنے دیں گے. بھائی جب آپ مجھے شیخین کے متعلق قرآن کی آیات پڑھیں میں خاموش ہو جاتا ہوں، ورنہ مجھے ان کے ایمان پر 5 آیاتیں پڑھنے دیں. دیکھیں اجازت دیں بھائی صاحب، میں آپ کے ساتھ اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا. آپ جب ثالث آئے گا، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا ثالث آئے گا آپ کے ساتھ گفتگو. ٹھیک ہے نا. ابو بکر عمر کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں قرآن کی آیت پیش کروں. حدیث جو ہے قرآن ہی کی طرح ہو جاتا ہے. جب میں قرآن پیش کر رہا ہوں، قرآن کے سامنے کوئی اور دلیل نہیں. جب قرآن پیش کر رہا ہوں، سنو، ابھی مجھے معلوم ہے آپ جانا چاہتے ہیں. اسلام کی کوئی دلیل نہیں. بات سنیں. میں آپ جانا چاہتے ہیں مجھ سے، لیکن آپ کوئی دلیل نہیں لا رہے. میں کہتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں ان کے ایمان پر، تم قرآن پڑھ ان کی تکفیر پر. کہ آپ میری بات کو کاٹ دیتے ہیں. خادم صاحب پھر آپ سے جو پرابلم ہے 2 چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو میری دلیل یا تو سمجھ نہیں آتی، یا آپ اداکاری کرتے ہیں، اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی اور چیز نکال دیتے ہیں. تو میں ہر دفعہ اپنے دلیل کو 3 دفعہ 4 دفعہ دہرانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اس کا جواب نہیں دیتے. بات سنیں اس کو جیسے میں نے بولا ہی نہیں. بات سنیں میری بات کو کاٹتے ہیں. بات سنیں. میری بات دیکھیں، سن لے میری. جب آپ کو میری بات نہیں سمجھ آتی، ناظرین کو سمجھ آ جاتی، سب لوگ آپ جو اداکاری کر رہے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، تو پھر میں معذور ہوں آپ سے گفتگو کرنے. میں قرآن کی طرف آ رہا ہوں. آپ کے علماء جھوٹ نہیں کہتے کہ قرآن میں منافق کو وہ سر احکامات میں ایک ہیں. رب تو دیکھیں، بات سنیں، میں آپ کو یہ بات بھی سمجھا دیتا ہوں. منافق کا ایک معاملہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ. ایک معاملہ ہے رب کے ساتھ. کسی نے کلمہ پڑھا، ہمیں حکم ہے آپ ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں والا کریں گے، کیونکہ ہم دل کا راز نہیں جانتے.
ایک معاملہ ہے رب کے ساتھ، رب ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے، اور رب تعالیٰ نے ہر منافق کو ذلیل بھی کیا ہے، رسوا بھی کیا ہے، اور ان کے متعلق قرآن کے اندر آیاتیں بھی یعنی ارشاد فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تکفیر بھی فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ حکم ہے ہمارے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے آپ اس کو کافر نہ کہیں، یہ ہے جو آپ آیاتیں پیش کرتے ہیں نا، حوالے پیش کریں، یہ ہے حکم اس لیے۔ بات سنیں نا، بات سنیں نا، بات تو سننے دیں سر، مجھے تو بات کرنے دیں، بات تو سن لینا، ٹھیک ہے نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں شیخین کے ایمان پر قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، اور آپ جو ہے ان کی تکفیر پر قرآن کی آیات پڑھیں، اگر ہے تو سبحان اللہ، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ کے پاس ثالث آ جائے گا پھر گفتگو کر لیں گے آپ سے۔ اب جواب سن لو بھائی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، ظاہر کا حال بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری ایمان کے پیش نظر جو لوگ اسلام کا اظہار، ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اس ظاہری اسلام کے ملاحظے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن بولا ہے قرآن مجید۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعاً مومن ہے۔ اس کا مطلب کیا واقعی، وہ آپ کیوں کہیں گے، وہ آپ کس بیس پہ کہیں گے سر؟ یہی تو پھر سوال ہے نا، جن کو رب نے مومن کہا آپ ان کو کس بیس پہ مومن نہیں کہیں گے؟ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ رب کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہے، آپ کو جب خبر نہیں آپ کیسے کہیں گے یہ مومن نہیں ہے؟ کیا رب سے زیادہ جانتے آپ؟ مومنوں نے، علماء نے تو صرف یہ بیان کیا نا کہ ان کے احکامات جو ہیں مسلمانوں جیسے ہیں۔ ساری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں آپ، حضرت آپ قرآن کی ایک آیات پڑھیں، خدا کی قسم میں آپ کو 100 آیات پڑھ کر سناؤں گا، 100 آیات ایمان حضرت ابوبکر صدیق پر۔ آپ ایسے چیلنج کر رہے ہیں دنیا کو۔ سالس ڈھونڈیں، آپ جو بھی کرنا ہے کریں، میں انشاءاللہ بیٹھا ہوں۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں، یہ سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء قرآن کھول دو، آپ پڑھو سورہ نساء آیت 71-72 میں نے پڑھی ہے نا، اس میں تو میں نے ثابت کر دیا کہ اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں، مومنین میں منافق بھی۔ تم اس کو پڑھ کے اور سر احکامات میں نے کہا آ جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ بات ہو رہی ہے شیخین کے ایمان کی اور ان کے تکفیر کی، آپ نے ان کی تکفیر کرنی ہے، میں نے ان کا ایمان ثابت کرنا ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ ان کے متعلق قرآن کی آیت پڑھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بدر میں شریک تھے، بدر والوں کو اللہ نے مومن بولا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری ایمان کے مطابق ایمان مومن بولا ہے۔ تو آپ 71-72 کو پڑھیں نا۔ ابھی آپ ایک منٹ میری بات سنیں گے، ایک منٹ میری بات سنیں گے، صرف ایک منٹ میری بات سنیں گے سر، ایک منٹ میری بات سنیں گے، ایک منٹ میری بات سنیں گے، ایک منٹ میری بات سنیں گے، صرف ایک منٹ۔ ابھی آپ نے کہا، دیکھیں میں نے کہا اصحاب بدر کو اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ مومن کہا، اور آپ نے کہا میں دکھاتا ہوں اصحاب بدر میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے اور واجب القتل بھی ہوا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ جواب دیا کہ ہاں جی، اور میں نے آپ کو یہ کہا جی، آپ نے کہا نا سر، کہا، لیکن میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت اصحاب بدر جنگ بدر تک مومن ثابت، اس کے بعد آپ شیخین کی کوئی تکفیر کی بات کریں، میں اس کا رد کرتا ہوں، جو اصولی بات ہے۔ کون مرتد ہوا، کیسے ہوا، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بات سنیں نا، بات سنیں نا۔ اللہ جانتا ہے میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا تھا آج کی گفتگو میں، اللہ جانتا ہے کہ میں آج بھی آپ کو بات نہیں کرنے دیتا، میں ثالث کو کے آنے تک میں آپ کو نہیں آتا۔ آپ نے ساتھ جو علماء سے بٹھا دیے، دکھا دیے کہ میرے پاس ادھر 6 عالم بیٹھے، میں نے ان کے احترام میں آپ سے بات کی۔ آپ بے شک نہ کریں، بات سنیں، آپ بے شک بات نہ کریں، دیکھیں مجھے بات سنیں، میری بات نہ کاٹیں پلیز، میری بات نہ مجھے میری بات نہ کاٹیں، بات نہ کریں، بات نہ کریں۔ اس شخص کو یہ جملہ لیا پتہ چل رہا میں کہ بھائی صاحب بدر والوں کو جو مومن بولا ہے اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں، اس بات کو ہی نہیں سمجھ یار میں یہ بات کر رہا ہوں، بات سنیں، کیا تم خود سورہ نساء پڑھو آیے 71-72، بات تو سن لیں بات غلط ہے نا، سورہ نساء پڑھو آیے 71-72، وہ بھی نہیں پڑھ رہا نا۔ سر بات ہو رہی ہے شیخین پر، وہ کب مرتد ہوئے بدر کے بعد وہ آپ بیان کریں، میں ان کا رد کرتا ہوں۔ وہ
تو رب تعالیٰ نے آپ کے بات کو رد کر دیا، اللہ نے آپ کی بات کو رد کر دیا۔ غزوہ بدر میں ان کو مومن کہہ کر آپ کے موقف کو رد کر دیا۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں۔ قرآن میں منافق کو ظاہری اسلام کے بنا پر مومن کہا گیا ہے۔ سورہ نساء دیکھیں قرآن پاک کی آیات کریمہ پیش کریں نا سر آپ، میں کیوں پڑھوں؟ میں نے 71-72 پڑھی ہے، پڑھی ہے، اس میں واضح طور پر منافق کو مومن کہا گیا ہے۔ آپ کہتے نہیں منافق کو مومن، قرآن ہے، اس کو پڑھو، تم پڑھو 71-72۔ وہ حضرت میں نے کہا کتاب میں تو ہے، احکام میں تو ہے، لیکن بات یہاں پہ ہو رہی ہے صحابہ بدر کی۔ اصحاب بدر کو اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ مومن کہا۔ میں مومن بولا ہے نا صاحب، ختم بات۔ بدر میں تو پھر بدر میں منافق بھی تھے۔ ہاں بدر میں منافق بھی تھے، بدر میں منافق تھے، وہ آپ قرآن کی آیت پڑھیں نا، قرآن کی آیت پڑھیں نا، پڑھو بھائی 71-72 کو پڑھو، سورہ نساء کو آپ پڑھ لیں نا۔ بھائی صاحب معاف کرو، میں نے تو پڑھ لیا، میں نے تو دکھا دیا، اب آپ کی بات، آپ پڑھو نا۔ مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے، میں نے سورہ توبہ کی بھی آیت نمبر 39 پڑھی ہے، میں نے اللہ آپ کا بھلا کرے بہت سارے آیات پڑھی ہے، بہت سارے۔ میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 62 پڑھی ہے، میں نے بہت سارے آیات دکھائے، اور بھی آیت میرے پاس بہت سارے۔ آپ بتائیں کون سی آیت پڑھی؟ سالس کے آنے تک آپ سے گفتگو نہیں ہو، سالس آئے گا، شرائط قیامت تک نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ آپ سے بچوں سے کھیلتے ہیں، اس کی آواز نہیں کرتی، الحمدللہ آواز اس کی مائکروفون خراب ہے جی۔ میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ جانتا ہے، میں صادق، آپ نے علماء ساتھ بٹھا دیا ہوگی، ہاں جی پشاوری صاحب ریڈی ہو جائے ریکارڈنگ